بلوچستان تو مسائلستان ہے. اگر اس کا آپ دیکھیں بلوچستان مسائلستان تو یہ حقیقت میں مسائلستان ہے. لیکن میں نے رات 7 بجے حلف لیا ہے کل رات, اور آج میں نے اپنے آفس کا چارج ازیوم کیا ہے. میں نے آج پہلی میٹنگ جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کی ہے جی. اس ٹائم ہمیں سب سے بڑا چیلنج لا اینڈ آرڈر کا ہے جی, اور اس کے علاوہ جو ہے بنیادی پینے کا صاف پانی جی, ایجوکیشن, ہیلتھ. جب لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگا تو ہم ان ساری چیزوں پہ اسموتھلی کام کر سکتے ہیں جی, اپنے جو ہمارے محدود وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے. بالکل ٹھیک. سو سر فہرست جو ہے وہ سیکیورٹی ہے, اور باقی چیزیں اوبویسلی ساری آپ کہہ رہے ہیں اس سے منسلک ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ اتنے سالوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں, ابھی تو جیسے میں نے کہا آپ یہاں پر ہیں, پھر وفاق میں بھی دیکھ لیجئے بگٹی صاحب ہیں, خود ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب وہ صوبے سے ہیں. ماضی میں بھی رہا ہے کہ بہت اہم عہدوں پر بلوچستان کے لوگ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی مسائل حل کیوں نہیں ہو سکے ڈومکی صاحب؟ کوئی ول میں کمی تھی یا واقعی مسائل اس نوعیت کے ہیں کہ سالہ سال بھی اگر دیے جائیں تو کم پڑ جائیں؟ کیوں یہ صوبہ ابھی تک غریب ترین صوبہ ہی ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو حقیقت ہے کہ یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں اور واقعی حل طلب ہیں. مجھ سے پہلے کی حکومتوں نے بھی یہاں پر بڑی اپنی کوشش کی, لیکن ہمارے وسائل بہت ہی کم ہیں. ابھی تک ہمیں جو ہمارا سابقہ قسط ہے NFC ایوارڈ کا جو بہت کم ہے جی, آبادی کے لحاظ سے دیا جاتا ہے وہ بہت کم ہے, اور یہ صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے جی. جی بالکل. 1000 کلومیٹر جو ہے اس کا, آپ 500 کلومیٹر افغان بارڈر اور 450 سم تھنگ جو ہے وہی 1000 کلومیٹر آپ اندازہ کر لیں ہمارا بارڈر ہے جی, ایریا. اور دور دراز علاقوں میں یہ آبادیاں جو ہیں بہت پھیلی ہوئی ہیں جی, دور دراز علاقوں میں. بالکل. پہاڑی علاقے ہیں, سنگلاخ پہاڑ ہیں. تو جس طرح ہمیں NFC ایوارڈ میں حصہ دیا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو ہمارے بہت کم وسائل ہیں. یہ پوزیشن ہے جی. آپ کو یہ ہے اندازہ کہ اگر لمبے ٹائم کے لیے جاتا ہے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ, جیسے باقی جگہوں پہ تو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے, بلوچستان میں آپ کی کابینہ کے بعد پتہ چلے گا, تو آپ تیار ہیں اس کے لیے چاہے وہ جتنا لمبا عرصہ ہو آپ کو بلوچستان میں ملے؟ جی بالکل. اول تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ بھی آن ٹائم الیکشن ہوں. ٹھیک ہے. اگر ملکی مفاد میں نہیں ہیں, اگر وہ لانگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم بیٹھے ہیں, ہم نے خدمت کرنی ہے, ہم کنٹینیو رکھیں گے اپنی خدمت. بٹ ان یور اوپینین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مارچ کی بات جو چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے, اگر اس ٹائم پہ ہوں حلقہ بندیاں جو نئی ہوتی ہیں, نئی مردم شماری, ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت اسی کی بنیاد پہ الیکشنز ہونے چاہیے؟ ضرور, وہ تو ریکوائرمنٹ ہے. باقی جو الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ جو گائیڈ لائن دیں گے ہمیں, ہم تیار بیٹھے ہیں. ہم پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے صوبے میں الیکشن سے قبل امن و امان کی صورتحال کو بہتر کریں. حکومت کی قائم ہونی چاہیے, لازمی قائم ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے آپ یہاں پر ہیں اور آپ نے کہا کہ وہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے حلقہ بندیاں نہیں ہوں اور اس کے بعد الیکشنز ہوں, اور آپ اس وقت تک جو ہیں وہ سرو کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس نے کروانے انتخابات, انڈرسٹوڈ, بٹ آپ کا عہدہ دیکھتے ہوئے ایک نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ آپ کس طریقے سے انشور کریں گے کہ آپ کے صوبے میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں؟ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ٹرانسپیرنسی ہو جی ہر طرح سے. ہم لوگوں کو جب لایا گیا ہے تو ہم لوگ نیوٹرل طور پہ آئے ہیں. کسی سیاسی پارٹی, ظاہر ہے تعلقات تو بلوچستان میں قبائلی علاقہ ہے سب سے ہیں یا پاکستان میں پورے میں, لیکن ان چیزوں سے بالاتر ہو کے ہم نے صاف اور شفاف الیکشن کرانے کے لیے, جس کے لیے ہمیں لایا گیا ہے, جس چیز کے لیے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے
کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔